مطلب اس کا کیا ہوا؟ مطلب اس کا یہ ہے، حدیث پاک ہے کہ پل صراط کا نام سنے ہو؟ کیا ہے؟ ایک راستہ ہے، وہ سابرمتی پل جیسا پچ روڈ نہیں ہے، ہاں، پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس پر سے سب کو گزرنا ہے۔ اور یہ پل کہاں ہے؟ جہنم کے پشت پر۔ کہاں ہے؟ ابھی بولتا جنت میں ڈائریکٹ جاؤ گے تو سب کے منہ کھلتے ہو، زبان اتنی بڑی بڑی نکلتی ہے۔ ہاں، تم عادی ہو چکے ہو اس چیز کے، تم کو سچائی ہضم نہیں ہوتی، ہاضمہ خراب ہے تمہارا، تم اس چیز کے عادی ہو چکے ہو، فہمی ہو چکے ہو کہ تمہیں بس صرف یہی بتایا جائے تم ڈائریکٹ جنت میں جاؤ گے۔ نہ نماز پڑھو، نہ روزے رکھو، نہ اچھے اعمال کرو، چوری تم کرو، ڈاکہ تم ڈالو، زنا تم کرو، شراب تم پیو، حرام تم کماؤ، حرام تم کھاؤ، اس کے باوجود ڈائریکٹ جنت میں تم ہی جاؤ گے بس خوش۔ اگر اس چیز کا نام اصلاح ہے تو ایسی اصلاح تمہیں مبارک، میں ایسی اصلاح نہیں کر سکتا۔ کس کے اوپر یہ پل ہے؟ اب بھی نہیں بولو گے؟ میں بلوا رہا ہوں تاکہ تمہیں پتا ہو جائے۔ جہنم کے پشت پر۔ کہاں؟ پشت کسے کہتے ہیں؟ پیٹھ کو۔ جہنم کے پشت پر، جانی جہنم کے اوپر ایک پل ہے، اس پل کا نام پل صراط ہے، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز۔ اس پر سے تمام نبیوں کو بھی گزرنا ہے، ولیوں کو بھی گزرنا ہے، صدیقین کو بھی گزرنا ہے، شہداء کو بھی گزرنا ہے، صالحین کو بھی گزرنا ہے، علماء ربانیین کو بھی گزرنا ہے، ہمارے تمہارے جیسے گنہگاروں کو بھی گزرنا، کوئی نہیں بچے گا۔ لیکن گزرنے والوں میں گزرنے والے جو ہیں سب کا طریقہ الگ الگ ہوگا۔ کوئی جیسے آندھی آتی نا، آندھی ایسے گزر جائے گا۔ انبیاء کی شان بڑی ہے، وہ بڑے مرتبے والے ہیں، اور تمام نبیوں میں میرے آقا سب سے افضل ہے۔ ان لوگوں کا گزرنے کا انداز سب سے تیز ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے گزریں گے جیسے ہوا چلتی ہے تیز، کچھ لوگ ایسے گزریں گے جیسے تیز رفتار گھوڑا دوڑتا ہے، کچھ لوگ ایسے گزریں گے جیسے اونٹ چلا کرتا ہے، کچھ ایسے گزریں گے جیسے انسان دوڑتے ہیں، کچھ ایسے گزریں گے جیسے ہم تم چلا کرتے ہیں، کچھ ایسے گزریں گے جیسے لنگڑا لولا چلا کرتا ہے، اور کچھ کے بارے میں نے پڑھا ایسے چلیں گے جو کچھ سرین کے بل سمجھتے ہو، کمر کے بل، پٹھے کے بل، اپنا مخد رکھ کر کے گھسیٹتے ہوئے جائیں گے۔ سوچو، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اچھی خاصی ایئر کنڈیشن گاڑی کے اندر سیٹ کے اوپر جب تشریف رکھتے ہو تب بھی بار بار ایسے ایسے کرنا پڑتا ہے۔ وہ تلوار سے زیادہ تیز راستے پر کیسے گھسو گے؟ کھسک کھسک کر جاؤ گے، کیسے جاؤ گے ذرا سوچنا۔ وہاں جس کے جیسے اعمال ہوگے اس کو ویسے ہی گزرنا ہوگا۔ اور تم ابھی کیا کر رہے تھے؟ دکھاوا، ریاکاری۔ صرف یہی نہیں، اکثر جلسوں میں اب یہی ہو رہا ہے، صرف جلسوں میں نہیں، ہر دینی کام میں تم نے ریاکاری کو فوقیت دی، تب تمہارے دینی کام بے مراد ہو گئے۔ اب وہ بامراد نہیں رہے، وہ زکات ہو، فطرہ ہو، خیرات ہو، صدقات ہو، للہ ہو، عطیات ہو، غریبوں کی مدد ہو، یا جلسوں کے اندر شعراء پر انعامات کی برسات، سب کو تم نے ریاکاری میں شامل کر دیا۔ اور ریاکاری کیا ہے؟ دکھاوا۔ مفتی صاحب بیٹھے، ان سے پوچھنا بعد میں۔ ریاکاری کو حضور نے کیا فرمایا؟ شرک اصغر۔ کیا فرمایا؟ ابے یہ معمولی گناہ تھوڑی ہے، چھوٹا شرک کہا ہے میرے حضور نے۔ اور اسلام میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، یاد رکھنا۔ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک۔ اور دکھاوے کو حضور نے کیا کہا؟ شرک اصغر، یعنی چھوٹا شرک۔ ذرا سوچنا ایک بار، جب گھر جانا، بستر پہ لیٹنا،
کہ تم نے کیا حاصل کیا؟ 1000 2000 لٹا بھی دیا اور دامن جو گناہوں سے کچھ کم تھا وہ اور بھر گیا۔ کاش تم نے وہی پیسہ ادب کے ساتھ مہذب انداز میں کسی نعت خواں کو ادب کے ساتھ ہاتھ چومتے ہوئے مصافحے میں دیا ہوتا، نعت پڑھنے کے دوران ہی دیا ہوتا، لیکن ادب سے دیا ہوتا تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی۔ وہ بھی سوچتا یہاں کے لوگ کتنے مہذب ہیں، پیسہ بھی دے رہے ہیں اور ادب کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے۔ یہ تھا ادب، یہ تھی مہمان نوازی، اور یہ تھا تمہارا فرض میزبانی کا۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ مہمانوں کو گویوں کی طرح کھڑا کر دیا اور خود فرعون و نمرود بن گئے معاذ اللہ۔ اس پیشے میں، اس فعل میں، باقی تو سب مسلمان ہو، میں کسی کو کافر نہیں مانتا یہاں جو بیٹھے ہیں، اس فعل میں پیسے کو فوقیت، پیسے کو چومنا، لٹانا، پیسے کا مالا پہننا، سر پر ڈالنا، یہ ساری چیزیں اسلام میں حرام۔ یہ بیٹھے مفتی صاحب، ان سے پوچھنا، شادیوں میں بھی لوگ پہناتے، وہ بھی ناجائز ہے، اور تم نے کیا کیا اسے؟ ابھی کیا کیا بتاؤ؟ یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں تھا یار جو میں برداشت کر لوں، بہت ہو گیا، حد سے زیادہ ہو گیا۔ تب میں نے اپنی زبان کھولی ہے، میں دبی زبانوں میں کئی سالوں سے تمہیں سمجھا رہا ہوں، اصلاح کر رہا ہوں۔ صرف ایک انسان گنہگار نہیں ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ غلطی تم کر رہے ہو، تمہاری وجہ سے یہاں بیٹھے لوگ بھی گنہگار ہو رہے ہیں۔ وہ نعت پڑھ رہا ہے جو، وہ بھی گنہگار ہو رہا ہے، وہ بیچارہ شرما رہا ہوگا، اور معاذ اللہ اگر کہیں دل میں لالچ آ گئی پیسے کی تو وہ اور گنہگار ہو گیا۔ حضرت یہ تو نعت خان صاحب پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ، تو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ پیسے سے محبت نہیں ہے، انہوں نے کہہ دیا نذرانہ کم دینا لیکن مائک اچھا رکھنا۔ اس جملے نے بتا دیا پیسے کی محبت میں یہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ بگڑتے نہیں، انہیں بگاڑا جاتا ہے، کچھ لوگ لالچی ہوتے نہیں، انہیں بنا دیا جاتا ہے۔ وہ کام مت کرو پیارے جس سے تمہاری دنیا بھی برباد ہو، تمہاری آخرت بھی۔ 2-5 ہزار بھی تمہارے جائیں اور تمہارے نامہ اعمال میں شرک اصغر لکھا جائے، ریاکاری لکھی جائے، دکھاوے کا گناہ لکھا جائے، اللہ کے واسطے، حضور کے واسطے، اللہ کے ولیوں کے واسطے میں تمہارے لیے اگر امام کی تو امام کی حیثیت سے، عالم صحیح تو عالم کی حیثیت سے، اور تمہارا بھائی صحیح تمہارے بھائی کی حیثیت سے ہاتھ جوڑ کر آج کہتا ہوں، خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، اپنے شرعی جلسوں کو حرام کاری کے اڈے مت بناؤ۔ مہذب انداز میں شاعری کرو، مہذب انداز میں شاعری سنو، اور تہذیب کے دائرے میں رہ کر کے میلاد کی محفلیں منعقد کیا۔ عالموں کو ٹائم دو، علماء کو وقت دو، تاکہ وہ بیٹھ کر قرآن اور حدیث کی باتیں تمہاری سماعت کے حوالے کر سکے۔ ایک مصرع 20 بار سن کر تم پیسے لٹاتے ہو، کیا مطلب ہے یار؟ یہ محبت تھوڑی ہے۔ محبت ہوتی تو تم جس انداز میں سنتے ہو انداز یہ نہیں ہوتا، پھر انداز سننے کا وہ ہوتا جو امیر خسرو پڑھا کرتے تھے تو نظام الدین سنا کرتے تھے، انداز وہ ہوتا جو مصطفیٰ جان رحمت سنا کرتے تھے تو حسان بن ثابت پڑھا کرتے تھے۔ تم نے اس طریقے کو کہاں چھوڑ دیا؟ اور جب تم نے پسے پش ڈال دیا تو آج جلسے تمہارے بے مطلب ہو گئے، محفلیں تمہاری بے مطلب ہو گئی، خانقاہیں تمہاری بے مطلب ہو گئی، مزاروں پر جانا تمہارا بے مطلب ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت نے ان چیزوں کی اجازت دی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ان میں حرام چیزیں شامل کر دو۔ اعلیٰ حضرت نے مزاروں پر جانے کی اجازت دی، اب تم سجدے کرنے لگو تو اعلیٰ حضرت کی غلطی تھوڑی ہے، ڈھول تاشے وہاں بجاؤ تو اعلیٰ حضرت کی غلطی تھوڑی ہے۔ خرافات تم پیدا کر رہے ہو تو خرابیاں تمہارے اندر ہی پیدا ہوں گی، نوجوانیں تمہاری بگڑیں گی، اولاد تمہاری بے راہ روی کا شکار ہوگی۔ ہمارا کیا؟ لیکن ہمارا نقصان ہوتا ہے، تم ہمارے اپنے ہو اس لیے درد ہوتا ہے، بہت درد ہوتا ہے۔ تم اس چیز کو سمجھو یا نہ سمجھو، بہت سارے کام ہیں جو دیکھتا ہوں تو یہاں تکلیف ہوتی ہے، ضروری نہیں ہر چیز کہی جائے، پھر بھی میں بہت کچھ بول جاتا ہوں، مسجد ہو یا پروگرام ہو، اور بولنے کا مقصد کسی کو رسوا کرنا نہیں، خدا جانتا ہے، میں اللہ وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کسی کو رسوا کرنا نہیں، سب کی اصلاح کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے میں جمعہ میں بھی پورے ہفتے جو محلے میں دیکھتا ہوں، پوچھو جو لوگ میرے یہاں جمعہ پڑھتے ہیں، میں وہی بولتا ہوں،
جو پورے ہفتے میں محلے میں اپنے علاقے میں دیکھتا ہوں سب کچھ مکس کر کے جمعہ میں وہی بولتا ہوں، کسی کا نام نہیں لیتا ہوں. بعض دفعہ مثال دینے کے لیے وہ پورے واقعہ بیان کر دیتا ہوں لیکن نام نہیں لیتا ہوں. کیوں؟ مقصد میرا کسی کو رسوا کرنا نہیں، مقصد میرا تمہاری اصلاح ہے. تمہیں غلط راستے سے نکال کر صحیح راستے پر ڈالنا ہے، تمہاری اصلاح کرنا ہے، تمہیں صحیح راستے پر ڈالنا ہے. لہذا مسلمانوں اپنے آپ کو بدلو بدلو بدلو. اور سب سے پہلے نماز پڑھو، نمازوں کے پابند خود کو بناؤ. آج بدعقیدگی بڑھ رہی، ان کی تعداد بڑھ رہی ہے. وجہ یہی ہے ہم صرف جلسے کروا رہے ہیں، یا تو بہت ہو جاتا ہے تو قوالی کروا لیتے ہیں. معاذ اللہ، جلسے ہمارے اب بے مطلب ہو گئے اور قوالیاں اب نوٹنکیوں کی جگہ ہونے لگی. پہلے لوگ نوٹنکی کرواتے تھے، نچنیاں بلاتے تھے، اب قوال بلاتے ہیں. نام کے لیے یہ سب کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ کچھ ملا؟ تم نے اگر یہ سوچا ہو کہ تھوڑی دیر کے لیے لوگ واہ 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 کہیں گے، کتنے دیر یار؟ 1 دن 2 دن 5 دن، اس کے بعد کچھ نہیں. ابھی جلدی کا واقعہ میں تمہیں بتا دوں اپنے علاقے کا، اور اس کے بعد بات ختم کر رہا ہوں. 2 بھائی تھے، تھوڑی سی زمین تھی روڈ پر، بالکل 2 دکان کی جگہ تھی. اس کے لیے دونوں لڑ رہے تھے. دونوں لڑتے لڑتے ایک دن ایسی نوبت آئی کہ دونوں کا قتل ہو گیا اسی زمین کے لیے. باپ زندہ تھا، اس باپ پر کیا گزری ہوگی سوچنا. باپ اپنے سینے پر پتھر رکھ کر کیا کیا جانتے ہو؟ زمین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا جب دونوں مر گئے. ایک زمین میں اسے دفنایا اور پکی خبر بنایا تاکہ خراب نہ ہو، اور دوسرے میں اسے دفنایا اور وہاں لکھوا دیا تمہارے حصے کی زمینیں میں نے تمہیں دے دی. نہ یقین ہو فوٹو منگوا کر میں تمہیں بھیج دوں گا، دیکھو. سوچو تم کہاں آ گئے ہو، کہاں کھڑے ہو، کیا ملا اس سے تمہیں؟ یہ زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، یاد رکھنا. زندگی کو بے مراد مت بناؤ، بامراد بناؤ. اور بامراد یہ زندگی تبھی بنے گی جب خود کو تم دین کے راستوں پر ڈھالو گے. واہ واہی اور شاباشی کی دنیا سے باہر نکلو، یہ خوابوں والی سپنوں والی زندگی سے باہر نکلو، حقیقی زندگی میں آؤ. تب تمہیں پتا چلے گا نمازیں نہ پڑھ کر تم نے کتنا خسارہ کیا، مال کا زکات نہ نکال کر تم نے کتنا خسارہ کیا ہے، صدقہ زکات نہ دے کر تم نے کتنا خسارہ کیا. آج جو لوگ لٹا رہے تھے نا، میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں اور کسی کو برا لگے تو معاف کر دینا، سب کی تو بات نہیں کر رہا ہوں، اس میں سے کئی ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں. اگر بیٹی بیمار ہو جائے تو ان کے پاس 10 روپے دوا کرانے کے لیے نہیں نکلیں گے، ہوتے ہوئے بھی نہیں نکلیں گے. ماں بیمار ہو جائے تو سوچیں گے کہیں سے یہ خود لے آتی دوا تو اچھا تھا. ماں کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہوں گے. لیکن نعت خانوں پر ایسے لٹا رہے ہو، لٹاؤ نا یار، لیکن طریقہ ہوتا ہے لٹانے کا، ادب کے دائرے میں رہ کر لٹاؤ. یہ کون سا طریقہ ہے تم ایسے لٹاؤ؟ تمہیں ماں کے علاج کے لیے تمہارے پاس پیسہ نہیں، بچے کو پڑھانے کے لیے پیسہ نہیں، بیٹی کی شادی کے لیے پیسہ نہیں، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم کے لیے پیسہ نہیں، اپنے بچوں کو ایجوکیشن کے لیے پیسہ نہیں، انہیں دنیاوی دینی اور عصری تعلیم دلانے کے لیے پیسہ تمہارے پاس نہیں ہے. تمہاری اولادیں جائر ہو رہی ہیں. آج نہ عدالتوں میں تمہاری اولادیں ہیں، نہ کورٹ میں تمہاری اولادیں ہیں، نہ ہاسپٹل میں تمہاری اولادیں ہیں، نہ کچہریوں میں تمہاری اولادیں. ہر جگہ تم مارے جا رہے ہو، ستائے جا رہے ہو. کیوں نہیں ہے؟ کہو کہ پیسے نہیں، کہاں سے پڑھاؤ؟ ابے یہ کہاں سے نکل رہے؟ یہی پیسہ کاش تم نے اپنے اولاد کو پڑھانے پر خرچ کیا ہوتا. آج عرس کے موقع پر 1-1 کروڑ روپے خرچ ہو جاتے ہیں. 1 کروڑ روپیہ لگا کر کوئی کالج بنا دو، تمہاری بیٹیوں کے سروں سے حجاب نہیں ہٹائے جائیں گے، ان کالجوں میں تمہاری بیٹیاں پڑھیں گی. یہ جلسے جو 5 لاکھ کے تم کراتے ہو 1 لاکھ میں بھی ہو جائے گا. پیشاوروں کو بلانا بند کر دو، وہ 4 لاکھ روپیہ جو بچے اسے ایک مدرسہ بنا دو. اس جلسے سے زیادہ آج تمہاری قوم کو مکتب کی ضرورت ہے، جہاں صحیح ڈھنگ سے مخرج کے ساتھ تمہاری اولاد قرآن کی تعلیم حاصل کر سکے، فاتحہ کا ڈھنگ سیکھ سکے، صحیح ڈھنگ سے وہ بیٹھ کر روز نہ صحیح ہفتے میں جمعہ کے دن قرآن پاک کی ایک سورت ایک رکوع پڑھے. وہ نہیں ہے تمہارے پاس. اگر کسی مسجد میں 4 مولوی پڑھا رہا ہے تو تم تنخواہ نہیں دے پاتے ہو. کسی مدرسے میں 5 مولوی پڑھا رہے تو تم تنخواہ نہیں دے پاتے ہو. کسی کارخانے میں کوئی ٹیوشن پڑھاتا ہے تو 100 روپے سے زیادہ اسے تو فیس نہیں دے پاتے ہو. پڑھانے کی بات آئی تو تمہارا جنازہ نکل گیا.
لٹانے کی بات آئی، واہ واہی کی بات آئی تو تمہارے پاس ہزاروں نکل آئے۔ اللہ تعالیٰ بھی تم سے پوچھے گا، پکڑ ہوگی تمہاری بھی، حساب تم سے بھی لیا جائے گا۔ یاد رکھو، صرف مال کمانے کا حساب نہیں لیا جائے گا، خرچ کہاں کیا تھا، کس جگہ کیا تھا، کس کیفیت میں کیا تھا، کس نیت سے کیا تھا، یہ بھی پوچھا جائے گا۔ پھر دیکھوں گے وہاں سب ہوں گے، یہ بھی ہوں گے، ہم بھی ہوں گے، تم بھی ہوں گے، دیکھیں گے کہ کون کیا جواب دیتا اور کیا بہانے کرتے ہو۔ اس وقت تمہارے پاس بہانے نہیں ہوں گے، یاد رکھنا۔ لہذا خدا کے لیے پھر ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، خود کو حرام کاری سے بچاؤ، ناچ گانوں سے بچاؤ، شادیوں میں خرافات سے بچاؤ، حرام کام جہاں ہوتا وہاں سے بچاؤ، اور اپنے جلسوں میں مہذب علماء کو بلاؤ اور مہذب ہو کر سنو۔ میں نے ابھی کہا نا، سرکار اور شرکار میں تمیز نہیں ہے، اس سے تم بار بار کہتے ہو مقرر ارشاد ہو، مقرر ارشاد ہو، اور وہ بار بار گستاخی کر رہا ہے اور اس پر تم پیسے لگا رہے ہو۔ یہ جلسے کا کیا بنا رکھا ہے تم نے یار؟ یہ نبی کا جلسہ تھا۔ اللہ سے ڈرو، آخرت کے دن سے ڈرو، روز حشر سے ڈرو، وہ دن جو گنہگاروں کے لیے 50,000 سال کا دن ہوگا، 50,000 سال کا۔ میں نے آج انعام مانگا تو مجھے کسی نے دیا نہیں، شاید یہی وجہ ہے میں نے بول دیا۔ اگر برا لگا ہو تو آپ سے بھی میں معافی مانگتا ہوں، سر جتنے جلسہ کرانے والے ایک بار پھر سے سب سے معافی مانگتا ہوں، لیکن حق کڑوا ہوتا جی، میری ضرورت تھی ہے۔ ہاں آپ جلسے کرو، پیسے دو علماء کو، مجھے بھی دو، لاؤ کتنا دے رہے ہو؟ میں مانگ رہا ہوں یار، دو دے ہی نہیں رہے، لیکن اس کا طریقہ ہوتا ہے۔ عالموں کو اس میں اپنا وقار تو خود کو گنہگار بنا ہی رہے ہو، عالموں کا وقار تم مجروح کر رہے ہو۔ جس طرح لوگ نچنیوں کو دیتے ویسے تم عالموں کو دے رہے ہو، فرق کیا رہ گیا یار؟ امید کرتا ہوں یہ لوگ ہی نہیں، آپ سب بھی سیکھیں گے۔ اور کوئی دینے والے ہو؟ میں اس لیے مانگ رہا ہوں تاکہ دینے کا طریقہ سیکھ لو۔ ہاں